ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف وہ بھیجے جائیں گے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کر آئے بھیجنے والے کا ان کی طرف جن کو اس نے مخاطب بنانا ہوتا ہے اور ان تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے شروع فرمایا ہے، اور ہدایت کا انتظام تو اللہ رب العزت نے بہت سارے طریقوں سے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فجور اور تقوی کا الہام فرمایا، فطرت انسان کی ایسی بنائی کہ انسان خیر کی طرف رجحان رکھتا ہے اور شر سے نفور ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اچھا کام کر کے مطمئن ہوتا ہے، برا کام کر کے پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ایک نفس لوامہ جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں وہ نصب فرمایا ہوا ہے، جو الارم کرتا ہے کرنے سے پہلے بھی اور کرنے کے بعد بھی، کرنے سے پہلے ٹوکتا ہے اور کرنے کے بعد اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے کیوں کیا۔ اور یہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بہت زیادہ انسان بے حس نہ ہو جائے اور بالکل ہی انسان کی روح مردہ نہ ہو جائے، تو یہ انسان کو اتنا بے چین کر دیتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی جان ختم کرنے میں اطمینان اور آرام محسوس کرتا ہے کہ یہ جو جرم ہے اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، بالکل سکون زندگی کا برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہوا ہے، اور کائنات بھی ہدایت ہے، یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا ہے۔ اور اس پہ بس نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے اس سارے کچھ کے باوجود اللہ رب العزت نے رسول بھیجے، اور رسولوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے پھر لوگوں کے اوپر حجت قائم فرمائی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام بھی پہنچاتا ہے، اور جو چیز معاشرے کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے منہج سے ان کو ہٹانے والی ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جو ان کے اس فساد اور بگاڑ کا سبب بنی ہے، وہ اس کی تشخیص کر کے اور اس کو سامنے رکھ کر پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے، اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ یہ اصل تمہارا مرض ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے راستہ وہی ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنا۔ اعبدوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی اور اطیعون۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں ان کا بگاڑ جو ہے وہ اللہ سے انحراف سے ہی شروع ہوتا ہے۔ انسان اللہ سے منحرف ہوا اور کسی اور چیز کے ساتھ جا کے جڑ گیا تو پھر یہ جو انحراف ہے، اللہ رب العزت سے انحراف ہے انسان کا،
اور یہ انسان کی ضلالت بھی ہے اور یہ انسان کی غوایت بھی ہے، ضل و غوا، کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر انسان کسی اور طرف چلا گیا تو پھر اس کے اندر وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو کبھی اخلاق کے اندر، کبھی عقیدے کے اندر، کبھی عبادات کے اندر، کبھی معاملات کے اندر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان نے غلط کر دی ہیں۔ تو اصل انحراف جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان صراط مستقیم اور قصد السبیل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آ کر قصد السبیل کی طرف بلاتے ہیں، صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم لوگ اس صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو بنی اسرائیل جو تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم، ان کی تاریخ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ جس مرض کا شکار تھے وہ ایک تو ظاہر پرستی تھی، وہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ظاہر پرستی تھی۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے وہ تو اپنے جلال و جمال کے ساتھ باطن ہے، لیکن جو اس کے فیوض ہیں اور جو اس کے افعال اور شؤون ہیں وہ ظاہر ہیں، وہ ظاہر ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اور انسان جو ہے یہ اس کا اتھلا پن ہے اور یہ اس کی ایک جو ہے نا کوتا فہمی ہے کہ یہ ظاہر سے آگے جو ہے نا وہ نہ سوچے کہ اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے۔ تو یہ انسان کی کوتاہ نظری ہوتی ہے اور اس کی کم فہمی ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہ دیکھے۔ ان کے اندر یہ ایک مرض تھا اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں، اور وہ کیا تھا؟ غرور اور گھمنڈ، اپنی عالی نسبی کا، کہ ہم بڑی اونچی چیز ہیں، کہ بڑے بڑے اولو العزم اور جلیل القدر نبیوں کی نسل اور ان کی اولاد ہے، اور اس کی وجہ سے دھوکے میں آ گئے اور مغرور ہو گئے کہ وہ ہمارے لیے سفارشی بنیں گے اور وہ ہمیں چھڑا لیں گے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز تھی کہ ظاہر پرستی سے ہی اس کا بھی تعلق ہے کہ آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دینا، آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دینا۔ دنیا کیا ہے؟ العاجلہ، اور آخرت کیا ہے؟ بعد میں آنے والی۔ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، عاجلہ کو پسند کرتے ہو وتذرون الآخرہ۔ اور یہ مرض ایسے ہیں کہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہی خاص نہیں تھے، یہ انسانوں کے اندر عام مرض ہے، عام مرض ہے یہ، کہ انسان اللہ سے منحرف ہوتا ہے اور انسان ظاہر سے دھوکہ کھاتا ہے اور حب عاجلہ کا شکار ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل ان بیماریوں کا شکار تھے اور اس کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا کہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے دین کی تعریف بھی کرتے تھے، اور اللہ کے شریعت کو بھی انہوں نے بدل دیا تھا، اور اللہ کے نبیوں کو بھی ان لوگوں نے معاف نہیں کیا تھا کہ جب وہ واعظ کرتے تھے اور ان پر نقد کرتے تھے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو یہ اللہ کے نبیوں کو بھی چھوڑتے نہیں تھے، ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اوپر تنقید کرنے والے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ من الناس یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، انصاف کا حکم دینے والے جو ہیں ان کو بھی یہ نہیں چھوڑتے تھے، نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان لوگوں کا مرض تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، اور وہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اس کلمے کی تصدیق کرنے والے تھے۔
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا جو اس بات کی گواہی تھی اور اس بات کے لیے ایک بہت بڑی برہان تھی کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہے۔ وہ کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اس دور کی جو لوگوں کی صنعت کے اندر یا علم کے اندر یا کسی بھی پہلو کے اندر کوئی امتیازی اور بہت منفرد قسم کی اچیومنٹ ہوتی ہے، جو انہوں نے کسی چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے، جس چیز کے اوپر وہ متمکن ہو کر اس کے اوپر فائز ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نبی کو غیر محتاط طریقے سے عطا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ ہے۔ اسی چیز کے اندر اللہ رب العزت نے اس نبی کو یہ امتیاز بخشا، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور یہ آیت قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں تو اس کو آیت کہا جاتا ہے، لیکن متکلمین اور اس کے بعد پھر یہ عام ہو گیا، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ دوسروں کو عاجز اور بے بس، لاچار اور مجبور کر دینے والی ہوتی ہے۔ تو انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ مٹی سے ایک وجود بناتے تھے پرندے کی شکل کا، اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر۔ تو خلق جو ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، کون کون سے بلا؟ ایک تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اندازہ مقرر کرنا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا اور منصوبہ بندی کرنا، ایک خلق کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایجاد اور تکوین اور ابداع، یہ دو معنی ہوتے ہیں تخلیق۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، تو وہ ان کے لیے بناتے ہیں من الطین، یعنی شیء من الطین کہیۃ الطیر، ایک چیز مٹی سے، کہیۃ الطیر پرندے کی شکل کی۔ حیت جو ہے یہ حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں، حیت قضائی اس کی کیا ہے۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور پھر میں اس میں، یعنی وہ جو چیز بنائی ہے اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ طیرن، اور ایک قرات طائرن بھی ہے، فیکون طائرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے والا بن جاتا ہے۔ اب اس دور میں طب اور علاج جو تھا یہ کافی ترقی کر گیا تھا، اس لیے کہ طب یونانی اور رومی تہذیب، یونان یہ اس وقت کی بھی جو سائنسی علوم ہیں وہ ان کے ساتھ ہی اپنا تعلق جوڑتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ علوم جو ہے یونانیوں کی محنت سے پھیلے ہیں، اور یونانیوں کی پھر اس علم کی سرپرستی رومیوں نے کی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل شام کے علاقے میں رہتے تھے، شام کا علاقہ بیت المقدس کا، سیریا کا، لبنان کا، اور اس کے قرب و جوار کا، مصر میں بھی کچھ لوگ تھے اس کے رہنے والے، اس نسل سے تعلق رکھنے والے، مصر میں بھی لوگ رہتے تھے۔ تو یہ لوگ یہاں بستے تھے، اور یہاں اقتدار کن کا تھا؟ رومیوں کا، اقتدار رومیوں کا تھا۔ اور یہ طب یونانی اور رومیوں کی سرپرستی کے اندر یہ علوم یہ بہت لوگوں کے اندر معروف تھے، اور علاج معالجہ جو ہے یہ کافی ترقی یافتہ شکل میں ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ زندگی کو پیدا کر سکے،
زندگی کو پیدا کرنا جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ رب العزت کا خاصہ ہے کہ یحیی و یمیت، حیات اور موت یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت حیات پیدا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی اس حیات کو ختم کرتے ہیں، موت جو ہے بھی اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے۔ تو یہ چیز اس دور میں بھی انسان کے پاس نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے انسان کے پاس۔ حیات جو ہے یہ کسی چیز کے ساتھ نہیں وجود میں آتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وجود میں آتی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ایک امتیاز عطا فرمایا تھا کہ ان کی پھونک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت پیدا فرما دی کہ اس کی وجہ سے حیات پیدا ہو جاتی تھی، تو یہ اذن اللہ ہوتا تھا۔ کہیت طیری فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ تو یہ ان کا بار بار یہ کہنا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے اور اللہ رب العزت کی مشیت سے یہ ہوتا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور معجزہ بھی اور کرامت بھی یہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے، صرف ایک شخصیت کو، نبی کو یا رسول کو صلوات اللہ وسلامہ علیہم، یا کسی ولی اللہ کو اللہ رب العزت ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ اس پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کے ذریعے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، لیکن فعل وہ اللہ رب العزت ہی کا ہوتا ہے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی کے وجود کو زندہ پرندہ بنا دینا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکمہ کہتے ہیں کہ نابینے کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مادر ذات نابینے کو کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو کہ پیدائشی طور پر اندھا ہے، جس کو آنکھیں نہیں ملی یا جس کو نور نہیں ملا یا جس کی آنکھوں کا سسٹم ہی موجود نہیں ہے، یہ تو لا علاج ہوتا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن جب آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا کوئی علاج نہیں ہے، کہ آنکھوں کے اندر نور ہی نہیں رہ گیا، پچھلا جو سسٹم تھا سارا اعصابی سسٹم جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ ابری الاکمہ، میں اس کو بری کر دیتا ہوں، یعنی وہ جو مرض ہے اس سے میں اس کو نجات دلا دیتا ہوں۔ ابرأ یبرئ ابراءً، یعنی میں اس کو اس سے نجات دلا کر درست کر دیتا ہوں۔ والابرص، برس ایک قسم اس کی ایسی ہے جس کے نشان پڑ جاتے ہیں اور جسم کے اوپر سفید یا سیاہ یا اس طرح کے داغ پڑ جاتے ہیں، اور اس کو برس کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کی قسم ایسی ہوتی ہے جس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں اور جلد کے اوپر زخم بن جاتے ہیں، جس کو جذام کہا جاتا ہے۔ دونوں کے لیے ہی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ ایک سٹیج اس کی یہ ہے کہ اوپر نشانات ہوتے ہیں اور انسان کی جلد کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، کہیں سے کالا کہیں سے سفید یا سرخ، اور یا سارا جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ ایسے دودھیا ایسا نظر آتا ہے۔ یہ بھی برس کی قسم ہے، اور کبھی کالا اور سفید ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جسم کے اندر گہرا ہوتا ہے اور وہ پھر جذام بن جاتا ہے، کوڑ بن جاتا ہے۔ تو وہ ان دونوں قسم کے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ یہ جلدی مرض ہوتا ہے، بہت لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب یہ مرض قابل علاج ہے، خاص طور پر جو جذام کا مرض ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو گیا بس پھر وہ الگ تھلگ ہی رہتا تھا، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے تھے اور وہ بھی لوگوں سے الگ رہتا تھا، بہت مشکل حالات تھے، لیکن اب ان کا علاج کرتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کسی دوائی کے بغیر ہاتھ پھینک کر کے علاج کر دیتے تھے، مسیح تھے وہ مسیح تھے، اور ان کا جو یہ لقب ہے مسیح کا، یہ شفا دینے کے لیے یہ ایک علامت بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جو مسیح الملک، حکیم اجمل کا لقب ہوتا تھا مسیح الملک، یعنی پوری آبادی کے لیے جو ہے نا وہ مسیحائی کرنے والے۔
تو وہ ہاتھ پھیر کر ان کو تندرست کر دیتے تھے. اور معاشرے میں کیا تھا؟ معاشرے میں ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان سے نفرت کی جاتی تھی، لیکن وہ جا کر ان کا علاج کرتے تھے. اور پھر یہ علاج صرف بنی اسرائیلیوں کا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی ہوتا تھا اس کا علاج کرتے تھے. یہ چیز بھی ان کے لیے بڑی جو ہے نا تکلیف کا باعث تھی کہ یہ غیر اسرائیلیوں کا کیوں علاج کرتے ہیں. ان کے اندر اسرائیلی نسل پرستی اور اسرائیل کی نسل کے لیے ہی سب کچھ ہے، یہ چیز اتنی راسخ تھی کہ وہ غیر اسرائیلی کے ساتھ اتنا بھی احسان نہیں کرنا گوارا کرتے تھے کہ اس کو کسی تکلیف سے نجات دے دی جائے، جن کو وہ قرآن کی اصطلاح میں امیین کہتے ہیں. اور یہ گوئی اور جینٹل، غیر اسرائیلیوں کے لیے ان کی یہ اصطلاح ہے، گوئی اور جینٹل، ان ناموں سے ان کو پکارتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا غیر اسرائیلی، ان کی حیثیت جو ہے وہ صرف یہ ہے جیسے جانور ہوتے ہیں. جانور کس لیے ہوتا ہے کہ انسان اس سے خدمت لے اور اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کر، جسے کھانا ہے اسے کھا لے، جسے سواری کے لیے استعمال کرنا ہے، جسے بار برداری کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اسی طرح کے یہ دوسرے انسان ایسے ہی. تو وہ ان کے لیے کوئی انسانی کرامت کا تصور نہیں رکھتے تھے. اس سے بات سے بھی وہ بگڑتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ ان کو تندرست کر دیتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جہاں جاتے لوگوں نے سنا ہوا تھا تو لوگ اس طرح کے مریضوں کو لے کر جو لا علاج مریض ہوتے ان کے پاس آ جاتے اور وہ ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے، اللہ رب العزت انہیں تندرست اور بھلے چنگے کر دیتا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ مسیحائی اور شفائی اللہ رب العزت نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنتے تھے، اس کا نقطہ کمال یہ تھا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. تو جس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ کر دیتے تھے. اب وہ زندہ پہ دنیا میں باقی رہتے تھے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہونے کے بعد پھر ختم ہو جاتے تھے، لیکن ایک دفعہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا ان کے اس عمل سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور جو کسی کے گھر میں ہے اس کی اس کو خبر دے دیتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت یہ غیبی اطلاع ان کو دے دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ رب العزت کے امر اور اذن سے ہوتی ہے. اس میں پیغمبر کے ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا. جس طرح آج کل جو کچھ انسان کرتا ہے اس اسباب کی دنیا کے اندر جو کچھ انسان کو صلاحیت حاصل ہے کہ انسان چیزوں کو اکٹھا کر کے جوڑ کے ایک نئی شکل دے کے ایک نئی چیز وجود میں لے آتا ہے، یہ سارا سسٹم اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. انسان کو قوت بھی اللہ رب العزت نے دی ہے اور ان چیزوں کے اندر یہ صلاحیت بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے. اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ ایسا کر سکتا ہے. اس کے پیچھے تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اسی کی عطا اور اسی کی قدرت اور اسی کا اذن اور اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے. تو اسی طرح وہاں بھی یہی چیز ہوتی ہے. تو یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال نہیں ہوتا اور یہ کسی کی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ اس کا مالک ہے جب چاہے کر لے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی وقت کامیاب ہو جاتا ہے اور کسی وقت ناکام بھی ہو جاتا ہے، نہیں بھی کر پاتا، انسان رہ جاتا ہے. تو واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العزت تمہارا بھی خالق ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا بھی اللہ رب العزت ہی خالق ہے. تو صانع اور اس کی صنعت کا خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے. لیکن انسان اس بات کو بھول جاتا ہے اور وہ اللہ سے غافل ہو کر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں. یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میری یہ قوت ہے. تو اللہ کے نبی آ کر یہی بتاتے ہیں
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہوگا اسے اللہ کی عطا سمجھنی چاہیے۔ علم ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، نیکی ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، صحت ہے تو یہ اللہ رب العزت کی نوازش سے ہے، کھانا ملتا ہے تو یطعمنی ربی و یسقینی، یہ چیز جو ہے نا یہ بندگی ہے کہ انسان ہر چیز کو اللہ سے سمجھے، اور ہے بھی حقیقت یہی، اور یہ حقیقت انسان کو معلوم ہو جائے، یہی اصل انسان کی دانش اور اصل انسان کی بصیرت ہے۔ دانش و بینش یہی ہے کہ انسان اس حقیقت کو جان لے اور سمجھ لے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ جان لیتے تھے۔ ما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاؤ تو اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، اگر تم ایمان لانے والے ہو، تصدیق کرنے والے ہو تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ایمان جو ہے یہ اصل تصدیق کا نام ہوتا ہے، لیکن صرف یہ تصدیق ہی نہیں بلکہ پھر یہ ایسی تصدیق ہوتی ہے کہ دل سے بھی تصدیق ہوتی ہے، زبان سے بھی تصدیق ہوتی ہے، اور عمل سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ صرف ذہنی تصدیق نہیں ہے، یہ قلبی تصدیق بھی ہوتی ہے یقین کے ساتھ، اور فکری تصدیق بھی ہوتی ہے، اور عملی تصدیق بھی ہوتی ہے، تو پھر ایمان کے اندر سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف ذہنی تصدیق اس کا معنی رکھا جائے تو پھر وہ بات آ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ جی لا یضر مع الایمان معصیہ، جو مرضی کرتے رہو تصدیق حاصل ہے تو بس انسان مومن ہی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کہ ان کے ہاں نا بنی اسرائیل کے ہاں یہ برس اس کا ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا، اور اس کے علاج کے طریقے بھی ان کے پاس تھے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کا علاج کرتے تھے وہ ان دوائیوں وغیرہ سے نہیں تھا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ وَأَمَّا الْعَبْرَانِيُّونَ فَهُمْ أَشَدُّ فِي ذَلِكَ وَقَدْ اهْتَمَّتِ التَّوْرَاةُ بِأَحْكَامِ الْأَبْرَصِ وَأَطَالَتْ فِي بَيَانِهَا وَكَرَّرَتْهُ مِرَارًا وَيَظْهَرُ مِنْهَا أَنَّهُ مَرَضٌ يَنزِلُ فِي الْهَوَاءِ وَيَلْتَصِقُ بِجُدْرَانِ الْمَنَازِلِ وَقَدْ وَصَفَهُ الْوَحْيُ لِمُوسَىٰ لِيُعَلِّمَهُ الْكَهْنَ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيُعَلِّمَهُم طَرِيقَةَ عِلَاجِهِ ومن احکامہم ان المصاب یعزل عن القوم ویجعل فی محل خاص واحکامہ مفصلۃ فی سفر اللاویین۔ تو سفر اللاویین جو تورات کا ایک مجموعہ ہے یا ایک باب ہے، اس میں اس جو برس کا مریض ہے اس کے متعلق علاج اور اس کے احکام کا بیان کیا ہوا ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، تورات کی تصدیق کرنے والے تھے کہ تورات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کی شریعت اور اس کے احکام قائم ہیں اور ان کی پیروی کرنی ہے، لیکن پیروی اس کی کرنی ہے اس کی حقیقت کو ملحوظ رکھ کے، اس کی حقیقت کو ملحوظ رکھ کے، کہ صرف احکام کا ظاہر ہی نہیں بلکہ جو ان کی روح ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور کچھ چیزیں تورات کے اندر ممنوع تھیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پابندی ختم کر کے ان کو حلال کر دیا، ان کو حلال کر دیا۔ تو اس بات سے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو تورات کے ان احکام کی خلاف جو ہے بات کر رہا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اللہ کا تقوی، تقوی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ فعل المامور وترک المحظور علی نور من اللہ، اللہ کی رہنمائی اور روشنی میں، فعل المامور وترک المحظور، مامور علی وجہ اللزوم یا علی وجہ الاستحباب والندب، اور المحظور علی وجہ تحریم یا علی وجہ الکراہہ۔ یہ سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تقوی جو ہے یہ پورے دین کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ فاتقوا اللہ،
کہیں کہا اعبدوا اللہ اور کہیں کہا فاتقوا اللہ۔ اعبدوا اللہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت محبت اور تذلل کے ساتھ، جس کے اندر اطاعت اور خضوع اور تذلل جو ہے یہ ہوتا ہے انسان کے اندر، تو تقویٰ جو ہے یہ اطاعت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس اطاعت کا محرک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے تذلل اور خضوع کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو فاتقوا اللہ واطیعون، اس عبادت اور تقوی کا مظہر جو ہے وہ پیغمبر کی اطاعت ہوتا ہے، جو رسول ہے اس کی اطاعت ہوتا ہے۔ تو رسول کی اطاعت کرنا تب ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور رسول جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ رسول معصوم ہوتا ہے کہ وہ جو کرتا ہے اس میں ہوا کا دخل نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی رضا ہی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ہاں کسی وقت اجتہادی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے وہ جو اولا اور افضل سے کمتر ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اولا اور افضل سے کمتر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔